السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کی اہمیت کے پیش نظر میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز اسی موضوع سے کرنا چاہتا ہوں جو موضوع میرا چل رہا تھا، یعنی صوفیہ جنہیں مخصوص طبقے اور مخصوص گروہ کے لوگ اولیاء کے نام سے جانتے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع کے اوپر آج بھی کچھ دلائل اور کچھ براہین کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. حضرات گرامی قدر، آپ حضرات کو جان کر یہ حیرت ہوگی اور پچھلی گفتگو سے جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ صوفیوں کے ہاں ولایت کے جو چند درجات ہیں اور ولایت کے جو چند سلسلے انہوں نے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں، اور اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ سے کی تھیں کہ کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی نجیب ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے. غرض کی یہ مختلف درجات انہوں نے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں. صوفیوں کے تعلق سے ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے. اللہ کے تعلق سے ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں یہ میں انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں بیان کروں گا. آج میں کچھ متفرق ایمان اور عقیدے ان کی کتابوں سے آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں، کیونکہ چند صوفیوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کتابوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے انصاف کے لیے میں ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ آپ انصاف کریں، قرآن و سنت کی کسوٹی کے اوپر ان باتوں کو تولیں اور اپنے ایمان سے یہ پوچھیں، اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ یہ لوگ جنہیں دنیا ولایت کے آسمان کے اوپر فائش سمجھتی ہے، یہ لوگ جنہیں دنیا مشکل کشا اور حاجت روا اور پوری دنیا کے اندر تصرف اور عرش و کرسی ان کی نظروں کے سامنے سمجھتی ہے، ان لوگوں کے ایمان اور عقیدے کتنے گھٹیا اور کتنے ذلیل اور کس قدر گستاخانہ انداز میں اور کتنے گستاخ اور کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور شریعت اسلامیہ کے یہ دریدہ دہن اور گستاخ لوگ تھے. چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان چند نمونوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے کتنے چاول ہیں جو اس دیگ کے اندر پک رہے ہیں.
کتنے لوگ ہیں جو اس موذی بیماری اور مرض کے اندر مبتلا ہیں، میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات سے ایک وعدہ شاید کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں آئندہ پروگرام میں اس دور کے ایک بہت بڑی جماعت اور ایک بہت بڑے گروہ کے لیڈر اور بہت بڑے گروہ کے امام، جو حضرت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور جنہیں دنیا نہیں بلکہ ایک مخصوص طبقے کے لوگ مجدد میت حاضرہ، مجدد دین و ملت، فاضل بریلوی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بریلی شہر یو پی کے اندر محلہ سوداگران کے اندر پیدا ہوئے، اور وہیں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے، ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ جو بڑے بڑے محدثی، ان کے اندر جو بڑے بڑے سڑک چھاپ مفتی اور محدثین ہیں، ان کے پیشوا اور ان کے بہت بڑے رہبر اور رہنما، اور جو لوگ جا کے اپنے سر وہاں ٹیکتے ہیں، ان کا مزار وہاں بنا ہوا ہے۔ ان کی کتاب کے حوالے سے میں غوث اور قطب وغیرہ کے چند ان کا عقیدہ غوث وغیرہ کے تعلق سے، صوفیہ کے تعلق سے کیا تھا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یوں تو بہت ساری باتیں ہیں، اور ان کی کتاب یہ الملفوظ مکمل حصہ اول دوم سوم چہارم جو میرے پاس ہے، اس کے اندر انہوں نے مختلف، یعنی اول کے اندر کچھ باتیں بیان کی ہیں، دوئم کے اندر کچھ باتیں بیان کی ہیں، تیسری جلد میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، چوتھی جلد میں کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ میں ان کو چھانٹ کے آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھ سکتا، بلکہ کچھ باتیں غوث و قطب کے تعلق سے جو ان کا مین عقیدہ ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا، اس سے ضمناً ایک بات، ایک بدعقیدگی کا ایک نمونہ میں امام احمد رضا، جو تقریباً جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، ہمارے ایک استاذ کی کتاب ہے، جو حضرت مولانا بدر الدین رضوی گورکھپوری اور مصطفی کے نام سے ہمارے استاذ تھے، انہوں نے امام احمد رضا کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، ان کے تعلق سے میں بتاؤں گا کتنا بڑا مقام ان کا تھا۔ بہرحال اس کو چھوڑیں، یعنی ان سے سوال کیا گیا، احمد رضا خان صاحب سے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے، اس شعر کا کیا مطلب۔ اس سے پہلے ان سے ایک سوال ہوا، چلیں ملفوظات حصہ اول کے صفحہ 119 کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، اور یہ قادری مشن نزد 9 محلہ مسجد بریلی یو پی کی طباعت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ حضور یہ جو صوفیہ اور اولیاء ہوتے ہیں، ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے سوال؟ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، کیا ایک وقت میں بیک وقت ہر جگہ چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ مجدد دین ملت بدعت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی طاقت پرواز اور ان کی قوت پرواز ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی صفحے کے اندر کہتے ہیں، سبع سنابل شریف میں حضرت سیدی فتح محمد کا وقت واحد میں 10 مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا گیا ہے، کہ حضرت سیدی فتح محمد جو تھے وہ بیک وقت، یعنی اگر کسی نے 1 بجے کی دعوت لی ان کی، تو 1 ہی بجے آپ کے گھر بھی آپ کے بیک وقت 10 جگہ وہ حاضر ہوتے تھے۔ کسی نے عرض کی کہ حضرت نے ایک ہی وقت میں 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعوت دینے والے آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں دعوت ہے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں دعوت، انہوں نے کہا ہمارے ہاں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ہر جگہ کہا ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ ظہر بعد یا کسی ٹائم جو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے، ایک ہی بیک وقت ایک ہی ٹائم میں ہر جگہ آپ نے دعوت قبول کی ہے، تو کیا ہر جگہ آپ پہنچیں گے؟ یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ کرشن کنہیا کافر تھا۔ دلیل دیکھیں،
बैक वक्त हर जगह हाजिर होने की दलील मुजद्दिद दीन मिल्लत फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रजा आला हजरत फरमाते हैं। और मैं अपने उन सुन्नी भाई जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात और या गौस अल मदद, गौस का दामन रखते हैं, और जो मुल्ला ने इन्हें गुमराह करते हैं, जो मुल्ला ने गौस व ख्वाजा और फलाने फलाने का नाम ले ले करके इनकी जेबों के ऊपर डांके डालते हैं, इनके घरों की बिरयानियां तोड़ते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, तुम मुसलमान हो या इनके पीछे पीछे चल करके तुम जा रहे? इनको तो पता ही नहीं कि ये जहन्नम में जाएंगे कि जन्नत में जाएंगे, तुम इनके पीछे अपने ईमान और अमल को क्यों बर्बाद करते हो? ये लोग इस दौर के, इस उम्मत के दज्जाल लोग हैं। ये इस उम्मत के ये लोग सबसे बदतरीन लोग हैं, सबसे बदतरीन लोग हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे बदतरीन लोग मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो कब्रों की इबादतें और कब्रों की पूजा और कब्रों की परस्तिश करेंगे। मेरी उम्मत के सबसे बदतरीन लोग होंगे जिनके ऊपर क़यामत आएगी, और मैं इंशाअल्लाह अगली मजलिसों में वो सब बताऊंगा। चुनांचे मैं ये जो अपने आप को बेचारे गरीब मिस्कीन गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े देंगे, जो चिल्लाते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा अपने इमाम अहमद रजा की दलील, ये किताब है, ये किताब पढ़ के जरा इन मौलवियों को बताओ कि ये इन्होंने क्या लिखा हुआ। लिखते हैं कि कृष्ण कन्हैया काफिर था और एक वक्त में कई सौ जगह वो मौजूद हो गया, तो फतेह मोहम्मद अगर चंद जगह एक वक्त में हो तो क्या ताज्जुब की बात है? सुने आप, ये दलील है। ये क्या है? ये दलील है। अच्छा जनाब, यही इसी सफ़े में 119 सफ़े में किसी ने पूछा कि हुजूर, हिंदुस्तान में इस्लाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वक्त से फैला है? बड़ी पॉइंट का सवाल है, और हमारे यहाँ जो लोग बड़ा ही फख्र करते हैं, सुल्तान हिंद, जिन्होंने एक साहब बता रहे थे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जो है 90 हजार एक ही टाइम में मुसलमान बनाते थे सबको, नौज़ुबिल्लाह। और पूरा समझो इस्लाम इन्हीं सूफियों के जरिए फैला है, और इन सूफियों ने जो है हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैलाया है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हजरत, क्या ख्वाजा गरीब नवाज के वक्त से फैला है? तो इरशाद फरमाया है कि हजरत से कई सौ बरस पहले इस्लाम आ गया था। गोया अहमद रजा खान भी इस बात के मोतक़िद नहीं है कि इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया, जब ये कह रहे हैं कि उनसे पहले ही इस्लाम आ गया था। इन जरा मौलवियों को कोई लगाम फैलाए कि एक तरफ तो अहमद रजा रखते हो और दूसरे अपने इमाम की बात को तुम लोग इस तरह ठुकराते हो। हजरत कह रहे हैं कि उनसे पहले ही इस्लाम पहुंचा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। किसी ने पूछा, सवाल किया कि हजरत, इस शेर का क्या मतलब है? इस शेर का क्या मतलब है? शेर सुने, शेर क्या है? शेर है कि शबे अहले नजर ने गौर से देखा तो ये खुला, अहले नजर ने गौर से देखा तो ये खुला, काबा झुका हुआ था मदीने के सामने। अहले नजर ने गौर से देखा तो ये खुला, काबा झुका हुआ था मदीने के सामने। हजरत, इस शेर का क्या मतलब है? तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन बिदअत फाज़िल बरेलवी अहमद रजा खान साहब फरमाते हैं कि शबे मिलाद काबा ने सजदा किया था। नौज़ुबिल्लाह। किसका सजदा किया था? काबा ने सजदा किया और झुका मकामे इब्राहिम की तरफ। मकामे इब्राहिम की तरफ काबा झुका और कहा, हम्द है उसके वजह करीम को जिसने मुझे बुतों से पाक किया। अहमद रजा साहब से कोई पूछे कि तेरे बाप दादे ने देखा था ये सब, ये तू कहां से ये वाक़े बयान कर रहा है? काबा झुका हुआ था मदीने के, कहां से ये तू बयान कर रहा है? ये कौन सी हदीस है, कौन सी कुरान की आयत है? और ये तो जलते हैं बेचारे, चुनांचे बतौर ताना अपनी तकरीरों में बयान करते हैं क्या कि तुम बहुत सारे वहाबियों को देखोगे, कोई भी बात हो तो कहते हैं दिखाओ कुरान शरीफ, दिखाओ हदीस शरीफ। यानी गोया कि आप कुरान और हदीस की दलीलें मांगे तो
آپ سب سے بڑے حقیر اور ذلیل، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علامات الدہر، یعنی ان کے عقیدے کے مقابلے میں اگر آپ نے قرآن و حدیث طلب کیا تو آپ جو ہے ذلیل ہیں، آپ کمترین ہیں۔ یہ امت کو یہ مولوی ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ سلف جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقے سے امت کو بدگمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کتاب اللہ اور سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ امت کے منکرین حدیث، نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کی سنتوں سے لوگوں کو دور کرنے والے لوگ، اور اپنے خانہ ساز دھرم اور مذہب کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ، اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف بلانے والے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں۔ حیا کو آواز دو، شرم کو آواز دو، بے غیرتی اور بے حیائی کی اس سے بدترین مثال اور دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ سوچیں آپ، سوال ہوا صفحہ 120 کے اندر کہ غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، حضور غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے، بغیر غوث کے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون سا دھرم ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں بتاؤ ذرا، ان کو سمجھائے، یہ ہمیں ذرا سمجھائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے، قرآن کریم کی کون سی آیتیں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ اس کو کھڑا کرنے والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے ہیں۔ سوال ہوا کہ حضرت دیکھیں غوث کا مقام یہ ہے، جو میں بتا رہا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ غوث کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے سامنے ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے نیچے جو قطب کا درجہ آتا ہے، جب وہ غوث مر جاتا ہے تو قطب اس کے اوپر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ غوث مر جاتا ہے تو اس جگہ پہ قطب آ جاتا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگان دین مرتا ہی نہیں ہے، جتنے بزرگان دین ہیں یہ مرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے ان کی باتوں میں، یہ کیوں ٹکراؤ ہے ان کی باتوں میں؟ اس لیے کہ ان کا دھرم، ان کا مذہب جھوٹا ہے، اور یہ کتابیں کوئی میری نہیں ہیں، یہ انہی کے دھرم کی لکھی ہوئی، اور ان کے دھرم میں کوئی ایرو گیرو جمن سبراتی بکراتی نے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ اپنا پیشوا، رہنما، امام، قائد اور القاب دیکھیں تو اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ یہ کیا ہیں؟ سب سے بڑے حضرت یہ ہیں۔ کسی نے ان کے مرید نے سوال کیا کہ حضرت غوث کو مراقبے سے حالات منکشف ہوتے ہیں، مراقبہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں اپنا سر ڈال کر بیٹھ جائیں، اور آپ کے اوپر انوار و تجلیات، یہ صوفیوں کے طریقے میں بتا رہا ہوں، کہ بارش ہونے لگے، اور یہ سمجھیں کہ بس اب یہ اللہ تعالیٰ پردے اٹھا رہا ہے اور میں عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ مراقبے کے ذریعے سے پوچھا کہ کیا مراقبے کے ذریعے سے غوث کو علم حاصل ہوتا ہے، سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں؟ ارشاد ہوا نہیں، مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ تو غیرو چھوٹے لوگ کرتے ہیں، مراقبہ اگر کوئی کر کے علم حاصل کیا تو کیا کیا؟ کہا نہیں، بلکہ انہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر رہتا ہے، ہر حالت، دنیا کی ہر چیز، نظام عالم پورا مثل آئینہ کے ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں، غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے، وزیر دست راست اور عبدالرب، اور وزیر دست چپ عبد الملک۔ اس سلطنت میں وزیر دست چپ وزیر دست راست سے اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی دائیں بائیں جو وزیر ہوتے ہیں، داہنے والا بڑے بائیں والے سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اچھا جناب، کہتے ہیں
کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے ہیں، یعنی حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت غنی، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت علی، یہ تمام سب جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ سب یعنی ایک کے بعد دیگرے غوث ہوئے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے ہیں، اور امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث اعظم تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے، یعنی حضرت حسن سے اور حضرت غوث پاک کے بیچ میں، غوث اعظم کے بیچ میں جو لوگ ہوئے وہ سب حضرت حسن کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوث اعظم مستقل غوث، حضور تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے غوثیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، حضور غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی ہیں، سید الافراد بھی ہیں۔ اب یہ سید الافراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ سید الافراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ چنانچہ اب وہ صفحہ تو میں دیکھ نہیں سکا وہ کہاں ہے، لیکن کسی نے پوچھا کہ حضور یہ افراد کون ہوتے ہیں، افراد کون ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت و قوت ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں جائیں، جس کی مدد کرنا چاہیں سب کی مدد کرتے ہیں اور ہر جگہ وہ پہنچتے ہیں۔ یہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں جو دوڑتے پھرتے رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ وہ میں نے پچھلے تقریر میں نے بتایا آپ کو کہ جو لوگ نجبہ ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں حلقے وائز مثلا جیسے پہلے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر جو ہے ایک مکھ منتری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد منتری ہوتے ہیں، یعنی ایک کیا ہوتے ہیں منسٹر کو، ایک جو ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے بعد ہر اسٹیٹ کے منسٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوتے ہیں ایم پی ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں وہ دوسرا کیا ہوتا ہے ایم ایل اے ہوتے ہیں، اس کے بعد کونسلر ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرے، اس طرح سے پورا ملک کا ڈھانچہ چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا یہ ملک چلانے کے لیے وزیر اعظم کسی کو بنایا ہوا ہے، تو کوئی ایم ایل اے ہے، تو کوئی ایم پی ہے، تو کوئی کونسلر ہے، تو کوئی گورنر ہے، تو کوئی کچھ ہے، کوئی اس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو بانٹے ہوئے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں تصرف کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے بعد اب کوئی غوث نہیں آئے گا، جتنے افراد ہوں گے سب کے سب سید الافراد کہلائیں گے، یہ سب حضور غوث اعظم کے نائب کہلاتے ہیں۔ پھر امام مہدی کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔ پوچھا گیا حضور افراد کون لوگ ہیں؟ دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سے صفحے میں لکھا ہوا، لیکن الحمدللہ مجھے یہی نظر آ گیا، صفحہ 121 کے اندر کسی سوال کے بعد میں کسی نے پوچھا یہ حضور افراد کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ افراد جو ہیں یہ اجلے اولیاء کرام سے ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجات میں غوثیت کے بعد فردیت کا درجہ آتا ہے، یعنی یہ وہی۔ چنانچہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک صاحب بہت بڑے ولی اللہ تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرماتے تھے کہ میں نے جنگل میں ٹیلے پر ایک نور دیکھا ہے، جب میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کمبل کا نور ہے۔ ایک صاحب اسے اوڑھے سو رہے ہیں، میں نے پاؤں پکڑ کر ہلایا اور جگا کر کہا اٹھو مشغول خدا ہو، اٹھو مشغول بخدا ہو۔ کہا آپ اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے میری حالت پر رہنے دیجئے۔ میں نے کہا کہ میں مشہور کیے دیتا ہوں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ وہ کمبل اوڑھ کے پڑا تھا، ان کا ٹانگ پکڑ کے کہا اٹھو، تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو کہا تم اپنا کام کرو، ہمیں کمبل اوڑھ کے لیٹے رہنے دو بھائی۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں مشہور کر دوں گا کہ تم ولی اللہ ہو۔ تو ولی اللہ نے کہا کہ میں مشہور کر دوں گا کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، تو آپ کہنے لگے کہ دعا تو آپ ہی کا حق ہے۔ میں نے کہا تمہیں دعا کرنی ہوگی۔ اس نے کہا وفر اللہ حظک منہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زائد کرے۔ اور کہا کہ میں اگر غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ کیجئے گا، اور فوری طور پر وہیں سے نظر سے دھواں ہو گئے، غائب ہو گئے۔
अलाउद्दीन के चिराग की तरह रगड़ो तो एक जिन्न निकले और थोड़ी देर के बाद हुक्म दो तो वो जिन्न गायब। तो ये हैं वो वली अल्लाह गायब हो गए। हालांकि किसी वली की ताकत न थी, खिज़िर ने कहा कि हालांकि किसी वली की ताकत न थी कि मेरी निगाहों से वो गायब हो जाए, लेकिन वो खिज़िर अलैहिस्सलाम से भी आला मकाम का हामिल था। वो कहते हैं कि वहां से आगे बढ़ा और उसी तरह का एक नूर मैंने देखा कि निगाह को खीरा कर रहा था, यानी चकाचौंध कर रहा था। करीब गया तो देखा कि टीले पर एक औरत कंबल ओढ़े सो रही है। सहरा में टीले पर पहाड़ के एक औरत सो रही है। वो उसके कंबल का नूर है, उसका नूर नहीं, उसके कंबल का नूर है। जनाब, मैंने पांव हिलाकर होशियार करना चाहा तो गैब से आवाज आई, ऐ खिज़िर एहतियात कीजिए। भाई तुम गैर महरीम को छूने जा रहे हो, एहतियात करो। उस बीबी ने आंख खोली और कहा, हजरत न रुके यहां तक कि रोके गए, यानी तुम न रुके यहां तक कि तुम्हें रोका गया। मैंने कहा उठ, अल्लाह की बारगाह में मशगूल हो। कहा हजरत आप अपने काम में मशगूल रहें, मुझे अपनी हालत पर रहने दें। मैंने कहा तो मैं मशहूर किए देता हूं कि तू वली अल्लाह, मैं मशहूर। तो उसने कहा मैं मशहूर कर दूंगी कि ये हजरत खिज़िर हैं। देख रहे हैं आप इल्म गैब के मुकाशफे किस तरह से हो रहे हैं। वो औरत टीले पे कंबल ओढ़ के पत्नी क्या कर रही थी, हजरत खिज़िर कह रहे हैं मैं मशहूर कर दूं तू वली अल्लाह। हजरत खिज़िर को मालूम, चलो बहरहाल ठीक है, ये हो सकता है भाई अल्लाह के नेक बंदे थे, साले थे। और बाद मुफस्सिरीन ने ये भी फरमाया है कि हजरत खिज़िर जो है वो नबी भी थे। लेकिन ये जो खिज़िर है ना, ये खिज़िर के बारे में तो मैं नहीं कुछ फैसला कर सकता कि वो खिज़िर जो थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, उनका तो इंतकाल हो गया। ये कौन सा खिज़िर था, कौन सा शैतान था, अल्लाह ही बेहतर जाने। समझ रहे हैं, जिसका वाकया ये लोग बयान करते हैं। चुनांचे वो कह रही है कि तुम खिज़िर हो। अब उस औरत को कैसे मालूम हुआ कि ये खिज़िर है? देख रहे हैं आप किस तरह से ये सब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। कहा दुआ करो, कहा दुआ करना आपका हक है। बहरहाल उसने दुआ किया। उस औरत ने भी कहा अगर मैं गायब हो जाऊं तो मुझे मलामत नहीं करना। चुनांचे वो नजरों से गायब हो गई। मैंने कहा, खिज़िर ने कहा कि मैंने देखा ये भी जाती है। तो मैंने कहा ये तो बताओ कि तू उसी मर्द की बीबी है जिस मर्द के पास अभी मैं आ रहा हूं? कहा हां, यहां एक वलिया का इंतकाल हो गया था, उसकी तजहीज़ो तकफीन का हमें हुक्म था। एक वलिया का इंतकाल हो गया था, उसकी तजहीज़ो तकफीन के लिए मैं आई थी। अब ये वलिया कहां थी? उस सहरा में, उस पहाड़ की चोटी पर? क्या वहां और लोग और औरतें नहीं थी उस जमाने में जो ये इनको कहां गायब हो रही हैं, आ रही? हजरत खिज़िर ने अच्छा और कहा, और ये कह करके निगाहों से गायब हो गई। हजरत खिज़िर से पूछा कि ये कौन लोग हैं? फरमाया ये लोग अफराद हैं। मैंने कहा वो भी कोई है जिसकी तरफ ये रुजू लाते हैं? मतलब ये लोग तो तुम्हारी निगाहों से गायब हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तजहीज़ो तकफीन कर रहे हैं, कब्रें खुदवा रहे हैं और नहला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये भी बताओ कि इनके ऊपर भी कोई है जिससे ये, मतलब जैसे एमपी के ऊपर मिनिस्टर होता है ना, और एमएलए के ऊपर एमपी होता है, एमपी के ऊपर मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर को जो है वो होता है, बड़ा मिनिस्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। समझ रहे हैं? तो कहने इनके ऊपर भी कोई है जिसके कब्जे में ये लोग रहते हैं? तो कहा हां, इनके ऊपर सबसे बड़े जो जिनके कब्जे में ये लोग काम करते हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तो गोया ये वाकया 5वीं 6ठी सदी के बाद का है, ये कोई हजरत खिज़िर के जमाने का वाकया भी नहीं है। देखें, क्योंकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी 500 यानी 5वीं 6ठी सदी हिजरी के हैं भाई। हाँ, यानी आज से कोई 700-800 साल पहले की बात है, और वो तो खैर बड़ी दूर की बात है, मैं क्या बताऊं, जाने दें। कहते हैं कि हुजूर गौस के इंतकाल के बाद दर्जे गौसियत पर कौन मामूर होता है? तो इरशाद हुआ कि गौस की जगह इमामैन से गौस कर दिया जाता है। अभी तक तो ये कहते हैं गौस मरता ही नहीं, इनका अकीदा औलिया अल्लाह मरते ही नहीं, उनका इंतकाल ही नहीं होता, वो तो कुछ भी हो। और यहां पूछा जा रहा है इंतकाल होता है तो फरमा रहे उनकी जगह पे कोई दूसरा बिठा दिया जाता है। या आप सोचें ये क्या है, ये तजाद। हर जगह ये हाजिर नाजिर, हर जगह ये मौजूद, हर जगह ये मौजूद होते हैं। औलिया अल्लाह की ताकत ये होती है कि कृष्ण कन्हैया की तरह हर जगह ये मौजूद हों। 10-10 हजार एक जगहों में, 10-10 हजार और 10-10 हजार मुल्क शहरों में 10-10 हजार जगहों पर ये हाजिर हो सकते हैं, जैसा कि फाजिल बरेलवी फरमा रहे हैं। इतनी ताकत और कुव्वत, फिर मर भी जाएं
اور مر کر کے اور مرنے کے بعد بھی تصرف ہوتا ہے غوث پاک کا. آج تک ہمارے ہاں ملکوں میں جب بھی غوث پاک کو مرے ہوئے کتنے زمانہ ہوئے, لیکن ماشاءاللہ آج تک سب کی مدد فرما رہے ہیں. حضور خود بخود تشریف لا رہے ہیں, اسی لیے تو یا غوث المدد, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن کیوں چلاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ زندہ ہیں, حاضر و ناظر ہیں, مدد کرتے ہیں, استمداد کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں حضرت غوث پاک. تو پھر مرے کہاں بیچارے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے مسلمانوں؟ یہ عقیدے ہیں صوفیوں کے جو بیان کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت سرکار اعلیٰ حضرت, یہ سرکار اعلیٰ حضرت جن کی کتاب ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا, اتنا کچھ ہوا جنگل میں, کچھ ہوا بہرحال, اور حدیث کی دعائیں پڑھی اور میں نے سیدنا غوث اعظم سے استمداد کی, سیدنا غوث اعظم سے استمداد کی کہ سیدنا غوث اعظم میری مدد کریں. اچانک میرے سامنے حضرت شاہ غلام جیلانی سجادہ نشین سرکار بانسا شریف کو کی اولاد امجاد حضور سیدنا غوث اعظم میں سے تھے, بمبئی سے ہمارا ان کا ساتھ ہو گیا تھا, سامنے تشریف لے آئے. اوہو, یعنی غوث پاک تو غوث پاک ہیں, ان کی امجاد یعنی دادے پردادے 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 پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے کی یہ طاقت ہے جناب, کہ ادھر دل میں خیال آیا غوث پاک کا کہ میری مدد کرو, اور ادھر اپنے پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے حاضر ہو گئے سامنے. سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے عزیز, میرے دوست, کہاں کہاں تک یہ زخم دل آپ حضرات کو میں دکھاؤں, یہ دل چکنا چور ہو چکے ہیں, یہ سینے. اور دیکھیں آپ اولیاء کرام, یہ صوفیوں کی بات یہ سنیں, آپ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدی اسماعیل حضرمی اجلے اولیاء کرام میں سے ہیں, ایک قبرستان سے گزرے. ایک محدث جو محب الدین تبری ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے. سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا اتؤمن بکلام الموتى, کہ آپ تو بہت بڑے محدث ہیں بھائی, کیا آپ اس بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں سے بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان ہے اس کے اوپر؟ عرض کی ہاں. فرمایا یہ قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے, یہ جو قبر والا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے انا من حشب الجنہ, میں جنتی بھرتی میں سے ہوں. آگے چلے, وہاں 40 قبریں تھیں. آپ بہت دیر تک روتے رہے یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی. اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے, تو بھی انہی میں سے ہے. لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کی کہ حضور یہ کیا راز ہے, ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. ان قبروں پر کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا, جسے دیکھ کر میں روتا رہا. اور حضرت عزت میں نے ان کی شفاعت کی, مولا تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھا لیا. ایک قبر گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا, ایک قبر کہیں گوشے میں تھی, میرا خیال اس طرف نہیں گیا تھا. اس قبر میں سے آواز آئی یا سیدی انا منہم انا فلانۃ المغنیہ, اے میرے آقا میں بھی تو انہی میں سے ہوں, میں فلانی ڈومنی ہوں, میں فلانی گلوکارہ ہوں. ڈومنی کہتے ہیں نا گلوکار, رنڈی طوائفیں جو گاتی ہیں لکھنؤ بریلی کے سرائے میں, ہاں میں فلانی ڈومنی ہوں, میں بھی تو انہی میں. مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آ گئی. میں نے کہا انت منہم, تو بھی انہی میں سے ہے. چنانچہ اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیا گیا. تو یہ حضرات سراپا رحمت ہیں, کہتے ہیں یہ بزرگان دین سراپا رحمت ہیں, جس طرف گزر ہو رحمت ساتھ ساتھ ہوتی ہے, سب کی بخشش ہوتی جاتی. ایسے بزرگوں کو میری رائے ہے, جو یہ سجادہ نشین بنے بیٹھے نا, آج بھی ہیں نا ان کے اولیاء کرام, بھائی غوث تو موجود ہیں, کہتے ہیں بغیر غوث کے تو جناب عالی دنیا نہیں قائم رہتی ہے. ایسے لوگوں کو پھانسو. کہاں سے؟ ان کی درگاہوں میں سے. جو درگاہوں میں بیٹھنے والے ولی اللہ ہیں, بقیہ آپ لوگ تھوڑی ہیں ولی اللہ. جو ان کے عقیدے, ان کے طور طریقے, ان کے سلسلے, ان کے مذہب, ان کے فکر جو قبر پرست ہیں, قبروں کی عبادتیں کرتے ہیں, وہی لوگ اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں. تو ان کے طور طریقوں سے جو متفق ہے ولی اللہ ہے, ایسے لوگوں کو پھانسو, پکڑو, اغوا کرو ان کو, اور ان کو اغوا کر کے رسیوں میں باندھ کے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش جتنی بھی قبریں ہیں سب قبرستانوں میں انہیں لے جاؤ, گھماؤ ان کو, تاکہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں, سب جنتی ہو جائیں. بھائی فائدہ تو کچھ ہونا چاہیے نا ولی اللہ کا, ورنہ ولی اللہ کا کیا فائدہ؟ اور ولی اللہ کا کیا فائدہ؟ حضرت احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ حضور جو تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتے ہیں. میرے پاس احمد رضا کی قرآن ترجمہ کیا ہوا کنز الایمان رکھا ہوا, نہیں ضرورت نہیں, وہ معروف چیز ہے, یہ مسئلہ معروف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں, ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں. اور بریلویوں کا ہمارے یہ عقیدہ بھی ہے, ہمارے جو اہل سنت والجماعت بیچارے بنتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہیں. اور حاضر و ناظر تو کہنا بڑی توہین کی بات ہے. حاضر تو وہ ہو جو غائب ہوتا ہو, وہ تو کبھی غائب ہی نہیں رہتے ہیں, ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. تو ان کا وجود گویا ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. ان نااہلوں سے, ان غیرت و حیا کو بیچنے والوں سے اور ان بددیانتوں سے پوچھو کہ حضور حاضر و ناظر ہیں, حضور موجود ہیں, مومنوں کے گھروں میں موجود ہیں, تو ذرا ان سے پوچھو کہ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے, حضور جنگ جمل میں کہاں تھے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ زوجہ ام المومنین, آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے حضرت علی کے مقابلے میں فوج لے کے جا رہی ہیں. وہ نبی جس کے حیا اور شرم کا عالم یہ تھا, حیا اور شرم کا عالم یہ تھا کہ مومنوں کی عورتیں اگر نماز پڑھ کے نبی کے مسجد میں نکلتی تھیں تو آپ کی نظر پڑی کہ عورت اور مرد مل کے چل رہے ہیں, تو اس نبی نے کہا اے عورتوں مردوں سے الگ ہو کر کے نکلو, مردوں سے الگ ہو کر کے چلو, میں تمہیں مل کے دیکھنا نہیں چاہتا, مل کے چلنا نہیں دیکھنا چاہتا. صحابہ فرماتے ہیں عورتیں کہنے لگی کہ ہم اس طرح سے دیواروں سے چپک کے چلنے لگے کہ ہمارے کپڑے لکڑیوں میں پھنسنے لگے. کون عورتیں جن کے تقدس, جن کی عظمت کی کوئی مثال نہیں ہے, جو خیر القرون کی عورتیں تھیں, جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلتی تھی, ان کا یہ حال تھا. اور حضور کی زوجہ محترمہ جو ہے فوج لے کر کے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑائی کے لیے نکلی ہیں, حضور موجود تھے. اور حضور کے زوجہ محترمہ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ظالموں نے, سبائیوں نے توہین بھی کی, یہ کہ آپ کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے, اور پھر کتنے مسلمان قتل ہوئے, کتنے مسلمانوں کی خونریزیاں ہوئیں. کچھ بددیانت ان شیعوں, رافضیوں, خارجیوں نے یہاں تک بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ ہمیں بھی جتنے بھی مال غنیمت جو جمع ہوا ہے عائشہ کا فوج سے جو چھینا گیا ہے, اس میں حصے لگائے جائیں, اور ہمیں بھی ان عورتیں جو پکڑی گئی ہیں ان میں حصے لگائے جائیں. تو حضرت علی نے کہا ظالموں, کون ام المومنین کو اپنے حصے میں, اپنی ماں کو اپنے حصے میں لوگے؟ یہاں تک نوبت پہنچی تھی لڑائی کی. حضور موجود تھے تو کیوں نہیں حضرت علی کو سمجھا دیا, اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ کہاں جا رہی ہو ان سب چکروں میں پڑنے, گھر میں بیٹھو. حضور کہاں تھے؟ جنگ صفین ہوئی, لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے, دونوں طرف کے مسلمان مارے گئے, حضور کہاں تھے؟ ان کا نواسا, ان کے داماد حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے بغل ہی میں 40 دن تک بھوکے پیاسے تڑپتے رہے, سینے پر چڑھ کر کے ظالم بلوائیوں نے گردن کاٹی اور جو ہے آپ کو شہید کیا, آپ کے لاش مبارک کی توہین کی, آپ کے بطن مبارک کے اوپر لاتوں اور مکوں سے انہوں نے ان کی ہڈیاں اور پسلیاں حضرت عثمان غنی کی توڑی. حضور موجود تھے, حاضر و ناظر تھے, تو کہاں تھے؟ سوال ہے مسلمانوں کی نہیں ہے یہ. آج یہ کیا فاسق و فاجر, شراب, بے نمازی, مشرک, کتے شاہ, پتنگ شاہ, جھنڈی شاہ, بلی شاہ, تازیے شاہ کے اوپر سجدے کرنے والا, جس کا گھر فسق و فجور سے خالی نہیں, یہ کہتا ہے حضور ہماری مجلسوں میں آتے ہیں, حضور ہماری مدد کرتے ہیں. جس کو پیشاب کر کے دھلنے کی بھی تمیز نہیں ہے, ہگنے موتنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے, جو اپنے طور اور طریقے پر جو ہے وہ کرتا ہے, اور یہ کہتا حضور ہمارے گھروں میں موجود ہیں, حضور ہر جگہ حاضر و نادر ہیں. اس سے بڑھ کر کے نبی کی توہین کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی پوچھو کہ جب حضور موجود ہیں, حضور حاضر و ناظر ہیں, تو ظالم جب عقیدے کی بات آتی ہے, جب توحید کی بات آتی ہے, تب تو یہ کہتا ہے کہ حضور مرے نہیں ہیں, حضور زندہ ہیں, حضور حاضر و ناظر ہیں, حضور موجود ہیں,
اور جب مسئلے مسائل کی بات آتی ہے تو حضور کی حاضری میں تو یہ کہتا ہے ہم فلانے امام کے مقلد ہیں، ہم فلانے امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلانے امام کے قول کے پابند ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ظالم، تو جب عقیدے کی بات آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ محمد زندہ ہے، نعوذ باللہ، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو نبی کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کی امامت کبریٰ کا انکار کر کے ایک امتی کو تو اپنا امام بناتا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کے بد کردار اور بد تینت اور کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ پوچھو ذرا، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ اگر نہیں حقیقت ہے تو میرا گریبان حاضر ہے، پکڑو، مجھ سے پوچھو اور مجھے جواب دو اس بات کا۔ حضور حاضر ہو اور تیرا مولوی فاسق و فاجر، بدعتی، مشرک 1000 قبروں کے اوپر سجدے کر کے حضور کی حاضری میں امامت کروائے۔ ظالم، تو گھروں کی بات کر رہا ہے تو مسجدوں میں تو بدرجہ اولا حضور موجود ہوں گے، اور تو وہ امامت کروا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو حنفی کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ ہے حقیقت کی نہیں ہے میرے عزیز؟ حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں، تو پھر حضرت حسین کے کربلا میں کیوں نہیں بچایا حضور نے؟ حضور موجود ہیں، حاضر و ناظر تھے، تو پھر اس قدر جو جنگیں لڑی گئیں ان میں حضور کہاں تھے؟ حضور اگر مرنے کے بعد حاضر و ناظر ہیں، یا حضور ہر جگہ جیسے تیرا ولی ہر جگہ ایک وقت میں 50 نہیں 10 نہیں 10,000 شہر میں اور 10,000 جگہوں میں تیرا پیر کرشن کنہیا کی طرح، تیرا پیر واقعی کرشن کنہیا کی طرح ہوگا، اسی کے ایمان اور عقیدے کا ہوگا، تو ہر جگہ اس طرح سے حاضر۔ میرا نبی، میرے نبی نے نہ ایسا کبھی دعویٰ کیا، نہ میرے نبی نے اپنے حدیث میں ایسا کوئی بیان دیا، نہ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ نے ایسی کوئی بات کی کہ ایک صحابی نے دعوت لی تو دوسرے نے بھی دعوت لی، تیسرے نے بھی دعوت لی تو حضور ہر صحابی کے گھر گئے۔ کسی نبی نے، کسی صحابی نے نہیں دعویٰ کیا، نہ امہات المومنین میں سے کسی ماں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور کی باری ہوتی تھی تو حضور ہوتے تو تھے عائشہ کے پاس، لیکن میرے گھر میں بھی جلوہ گر ہوتے تھے، میرے پاس بھی رہتے تھے۔ نہیں، کسی ازواج مطہرات میں کسی بیوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 14 صدی کا امام، خرافات اور بدعات اور مشرک کا لیڈر، یہ کہتا ہے غلامان مصطفیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر اس شان، اس عظمت، اس عظیم الشان شخصیت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مسلمانوں، آج حضور گھر بھر میں موجود ہیں، سب کی بہو بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہیں، سب کے قتل ہو رہے ہیں، مسجدوں کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، ہندو کافر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں اور سب کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں، پھر حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے تم حضور کی بات کرتے ہو، یہ جیسے سڑے ہوئے گلے ہوئے ایمان اور عقیدے کے لوگوں کی باتوں کے اوپر سنی مسلمانوں ذرا غور کرو۔ خوب تم نعرے لگاتے ہو خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مولوی نقطے چھوڑتا ہے تو تم اس کے اوپر 10 فٹ کی بلندی پہ اچھلتے ہو اور سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ 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 اور نعرے مارتے ہو۔ مفکر اسلام، شیخ الاسلام، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ ذلیل گھوڑے شاہ، پتنگ شاہ، کتے شاہ، جس کا پیر، جس کا ولی، یہ اس مقام کے اوپر تم نے بٹھا ہوا۔ مسلمانوں غیرت کرو، غیرت کرو، حیا اور شرم کو آواز دو۔ کہاں مر گئی تمہاری غیرتیں؟ اور سنو، اور میں کیا سناؤں یہ رنڈیوں کو جنت میں داخل کرنے والے لوگ، ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو پکڑ کے تمام ہندو پاک کے قبروں کے اوپر لے جا کر کے ان کو گھمانا چاہیے کہ گھومو تو ذرا سب کو سب جنت میں جو ہے داخل کرو۔ اور وہ مجذوبوں کا واقعہ تو میں نے بتا چکا ہوں، سہاگن شاہ کا، یہ ان کا ایمان اور دھرم ہے، اور مجھے بتاتے ہوئے بار بار شرم آتی ہے، اور بتاتے ہوئے میں بار بار کیا میں بتاؤں۔ چھوڑیں، ایک کتاب اور میں آپ کو بتاؤں، یہ فتاوی افریقیہ ہے۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ فتاوی افریقیہ، مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں نے 2-4 جگہوں پہ نشانیاں لگائی ہیں، اللہ کرے وہ مل جائے، بہرحال نہ ملے تبھی بھی کوئی بات نہیں ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ پیروں پر اعتراض سے بچو۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، خیر چھوڑیں، یہ سب میں بتا چکا ہوں، یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ کہہ رہے ہیں کہ پیروں پر اعتراض سے بچے، مرید کو چاہیے کہ پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ پیروں پہ اعتراض نہ کرو، مریدوں کے لیے یہ زہر قاتل ہے۔ کہ کوئی مرید ہوگا جو اپنے دل میں شیخ پر کوئی اعتراض کرے پھر فلاح پائے، کوئی ایسا مرید نہیں ہو سکتا جو شیخ پر اعتراض بھی کرے اور کامیاب بھی ہو جائے۔ شیخ کے تصرفات سے جو کچھ اسے صحیح معلوم ہو، ان میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات یاد کرے۔ اس کا پیر اور کہاں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، کرا ان کے واقعات یاد کرے۔ کیا کہ موسیٰ کو واقعات جو کشتی توڑی، بچے کو قتل کیا، دیوار درست کری، موسیٰ کی اپنے آپ کو موسیٰ سمجھے اور اپنے پیر کو کیا سمجھے؟ جس طرح موسیٰ اعتراض کیا موسیٰ نے تو کامیاب نہ ہوئے، آخرکار صحبت چھوڑنی پڑی۔ تو اس طرح اعتراض نہ کرے، بلکہ جو بھی پیر کر رہا ہے اس کو حق سمجھے، اس کو کیا سمجھے؟ حق سمجھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ شیخ حضرت ابو سہیل سعلوکی نے فرمایا کہ من قال لأستاذہ لما لا یفلح ابدا، جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا، کیوں کہے گا، کیوں؟ استاد نے کہا، پیر نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے اور میرے نکاح میں کر، اگر اس نے کہا کیوں تو کہہ رہے ہیں لا یفلح ابداً، وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، وہ کبھی فلاح دے دو۔ پیر نے کہا اپنی بھینس لا کے میرے دروازے باندھ دے، باندھ دو، ہے نا، مردے کی طرح اس کے حکم کے اوپر عمل کرو۔ یہ دیکھیں آپ، اور ایک اس کو تو پیر کہنا بھی اس کی توہین ہے۔ وہ سید المرسلین، وہ سید العرب والعجم، جس نے اپنی خادمہ حضرت بریرہ سے کہا تھا جب وہ آزاد ہوئی اور ان کے شوہر دیوانہ وار مدینے میں پھر رہے تھے، وہ بھی غلام تھے لیکن اب یہ آزاد ہو گئیں، ان کا مقام ہو گیا، تو اس نبی نے بریرہ سے کہا تھا، بریرہ تمہارا شوہر تمہارے پیار میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اپنا لو اس کو۔ تو حضرت بریرہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا، نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میری رائے ہے۔ تو اس خادمہ نے، اس نوکرانی نے کہا تھا، آقا اگر آپ کی یہ رائے ہے تو آپ کے رائے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پہ بل بھی نہ آئے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کے درسگاہ کی تعلیم یافتہ فارغ التحصیل تھیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ٹرینڈ کیا تھا، جو اتنی بڑی فقیہہ، اتنی بڑی علامہ تھیں کہ ان کے دروازے پہ 200 300 صحابہ بیٹھ کے مسئلے پوچھا کرتے تھے، علم کا سمندر تھیں۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی، حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی، تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا، عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو۔ تو عائشہ نے کہا تھا، کیوں ان کا شکر ادا کروں؟ جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے 7 آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں۔ اس نبی کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، خوش ہو گئے۔ کیوں؟ یہی تھی اصل توحید، یہ ہے اصل توحید جو مصطفیٰ جان رحمت اپنے ماننے والوں کو سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو، اگر تمہیں جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ خود اپنے جوتے ٹانکتے تھے، آپ خود اپنے کپڑے صاف کرتے تھے، آپ خود اپنی بکری کا دودھ دہتے تھے۔ آپ نے سوال کرنا بھی توحید کے منافی سمجھائی، یہ ہے اصل توحید۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ اگر آپ کا یہ فاسق و فاجر، شرابی، گجیڑی، بھنگیڑی، قبروں کا سجادہ نشین، چور، چکا، لٹیرا، زانی، بدکار، فاسق و فاجر، بے نمازی اگر آپ سے مرید ہیں اور آپ سے کہے کہ یہ کرو تو آپ کیوں نہ کرو، کیونکہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نمونے ہیں 2-4۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
شیعے یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو صوفیہ اور جو اولیاء ہیں ان کے ایمان اور عقیدے شیعے اور رافضیوں سے لیے گئے ہیں، مجوسیوں اور برہمنوں سے لیے گئے ہیں، اور ان سب کو اسلام کا لبادہ اڑھا کر کے تصوف کا نام دیا گیا ہے، اور پھر اس بھنور میں اچھے اچھوں کو لپیٹا گیا ہے۔ ان کی تعلیم جو صوفیوں کی کتابوں میں موجود ہے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ پوری کی پوری تعلیمات کفر اور شرک کا ملغوبہ ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑا صوفی جس کو کبار اجل صوفیہ میں شمار کیا جاتا ہے اور جس کو منصور بن حلاج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا جس کے ادب و احترام میں اپنے یہ اس قسم کے صوفی اپنے سر جھکاتے ہیں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں حلول کے عقیدے کو لوگوں کے درمیان پھیلایا تھا۔ حلول کا عقیدہ یہ ہے کہ تم اتنی عبادت کرو کہ اللہ تمہارے اندر داخل ہو جائے، تم اللہ ہو جاؤ، اللہ تم ہو جاؤ، اللہ حائل ہو جائے تمہارے اندر۔ نمک جس طرح پانی میں پگھل کے اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح تم بھی اپنے وجود کو ختم کر کے اللہ بن جاؤ۔ یہ پہلا شخص تھا جس کا نام تھا حسین ابن منصور الحلاج۔ اس کی پیدائش 244 ہجری شہر فارس میں ہوئی تھی۔ یہ فارس جو مجوسیوں کا گڑھ تھا، اسی فارس کے ملک کے اندر یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا دادا جو تھا یہ مجوسی تھا۔ اس نے بغداد، مکہ، چین، ترکستان ان تمام سب ملکوں کا سفر کیا، اور پھر ہندوستان جا کر کے وہاں جادو کا اس نے علم سیکھا اور کہا میں جادو کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دوں گا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ حلول کا جو معنی ہے اور اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ریاضتوں اور یوگاؤں سے اور مشقوں کے ذریعے سے، ضربوں کے ذریعے سے اتنا مقام اپنے آپ کو فنا کر دینا کہ آپ میں اللہ تعالیٰ فنا ہو جائے۔ اور اس طرح سے آج بڑے بڑے لوگ جو حسین ابن منصور حلاج کو ولی کامل اور بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، اور اس کو ولی کامل مانتے ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کی کتابوں میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کا دفاع بھی بعض لوگوں نے کیا ہوا ہے جو صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ شخص تھا جس نے ایک دور آیا اپنے آپ کو اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا کہ میں اللہ ہوں۔ ان الحق کا جب نعرہ لگایا اس نے کہ میں اللہ ہوں، تو اس وقت کے بغداد کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا، اور پھر اس زندیق کو، اس کافر کو بغداد کی سرزمین میں اس کے ناپاک خون سے وہ پاک زمین کو ناپاک کیا گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس کی گردن کٹی تو قطرے قطرے سے ان الحق کے نعرے آ رہے تھے، نعوذ باللہ، قطرے قطرے سے کیا آ رہے تھے؟ ان الحق کے نعرے آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے وہ شیطان ان قطروں میں بیٹھ کے چلاتا رہا ہوگا تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا ولی کامل تھا، کیوں شیطان کا تو کام ہی ہے گمراہ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ کیا ہوگا، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو، ورنہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے حلول کا واقعہ، اس نے اسی طرح سے حج کے معنی اور مفہوم کو اس نے بدلا، اور یہ کہا کہ حج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو گھر ہی کے اندر کعبے جیسی ایک شکل بنا لیں اور 3 روزے رکھ لیں اور اسی گھر کا طواف کر لیں، اور پھر جو کام حاجی وہاں کرتا ہے وہ آپ اپنے گھر ہی میں کر لیں، 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، انہیں کپڑے پہنا دیں، اور پھر انہیں 7 یا 3 درہم دے کے فارغ کر دیں، آپ کا حج ہو گیا۔ یہ تعلیم تھی منصور ابن حلاج کی۔ اسی طرح سے کہتا تھا یہ کہ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور دن رات کچھ نہ کھائے نہ کچھ پیے، اور چوتھے دن ہندوبا کے چند پتوں سے افطاری کر لے تو اسے رمضان کے روزے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، اسے رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتا تھا کہ جو ایک رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اور شروع رات سے لے کر آخری رات تک تو نماز اس کے بعد معاف ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ تعلیمات تھیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت تعلیمات تھیں۔ چنانچہ آخرکار اس زندیق کو 1000 کوڑے مار کر بغداد کی سرزمین میں ہاتھ بھی دونوں کاٹے گئے، پیر بھی کاٹے گئے، پھر پھانسی چڑھا کر کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہی صوفی حلاج تھا جس کا ایک نمونہ میں آپ کو بتا کے میں موجودہ دور کے کچھ بزرگوں کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو مر گئے، ان کے بارے میں بیان کرنا کیا ہے۔ ہمارے ملکوں میں جو بیماریاں ہیں وہ اصل معنی رکھتی ہیں۔ صوفی حلاج کو کون جائے گا ڈھونڈنے کے لیے، اس کی خبر دیکھنے کے لیے؟ یہاں تو ہمارے یہاں جو مندریں بنی ہوئی ہیں، جو سومناتھ بنے ہوئے ہیں، ان کا پوسٹ
پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے نا. یہ صوفی اللہ کہاں مر گیا, کہاں ہوا, ابن عربی کون تھا. بہرحال ایک دو عقیدے میں اس کے بیان کروں. اس کا کہنا تھا کہ انا انت بلا شک فسبحانک سبحانی فتوحیدک توحیدی وعصیانک عصیانی, نعوذ باللہ. وہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں اور تو سب ایک ہی ہیں, میں اور تو بلا شک, بغیر کسی شک کے, تیری پاکی میری پاکی ہے, تیری توحید میری توحید ہے, تیری نافرمانی میری نافرمانی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ تو میں ہوں میں تو ہے. اسی طرح سے کہتا تھا کہ کفرت بدین اللہ والکفر واجب لدی وعند المسلمین قبیح انا الحق والحق للحق لا 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 لیس ذاته فما ثم فرقو. بہرحال وہ کہتا تھا کہ میں نے دین کا انکار کر دیا ہے, جو دین اسلام ہے اس کا میں نے کفر کیا, اللہ کے دین کے ساتھ میں نے کفر کیا ہے, اور کفر انکار کرنا اس کا میرا واجب ہے. اس میرے نزدیک, اور میرے نزدیک اللہ کے اس دین کا انکار کرنا میرے اوپر واجب ہے, لیکن عند المسلمین قبیح, عام مسلمان کے نزدیک یہ چیز بری بات ہے, انکار نہیں کرنا چاہیے. میرے نزدیک ہے, میں انکار کر دوں. اب ظاہر ہے وہ اللہ ہو گیا تو اس کو شریعت کی کیا ضرورت ہے, طریقت کی کیا ضرورت ہے, نماز کی کیا ضرورت ہے, کسی چیز کی اس کو ضرورت ہی نہیں. نماز ہو رہی ہے, لوگ روزے رکھ رہے ہیں, اس کو کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ یہ احمد رضا خان صاحب نے حضرت سہاگن کا واقعہ, احمد آباد کا واقعہ بیان کیا نا. احمد آباد گجرات کے اندر وہ سہاگن شاہ کو کسی نے کہا کہ حضرت چلو نماز پڑھنے کے لیے, تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ قاضی وقت نے کہا چلو نماز پڑھنے کے لیے, تو وہ نماز پڑھنے کے لیے, اور اس کی, اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کی قبر پہ ہی گیا ہوں, اور باقاعدے میں نے وہاں زیارت کی ہے, اور باقاعدے سب کچھ میں نے وہاں دیکھا ہے. چنانچہ حضرت سہاگن شاہ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں, وہ گئے اور زنانہ لباس پہنے گئے تھے ہجڑوں کا, یعنی ساڑی, بلاؤز, میک اپ, کاجل, سرمے, چوڑیاں, کنگنے اور پائلیں, جھمکے, سب کچھ پہن وہن کے وہ شہر میں گھومتے رہتے تھے. اذان ہوتی تھی, نماز کا وقت ہوتا تھا, لیکن کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے. تو جو ہے ان سے کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو یہ گئے, پیچھے سب کچھ اتار دیا اور مسجد میں گئے. تو جیسے اس نے کہا اللہ اکبر, تو اسے یہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے, ارے یہ تو مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں, میرے دولہے کو مار رہے ہیں یہ لوگ, یہ بیوہ کیے دیتے ہیں. اور فوراً وہاں سے نماز چھوڑ کے بھاگا یہ, اور فوری طور پر ان کے لباس کے اوپر, ان کے جسم کے اوپر وہی پھر زنانہ لباس آ گیا ہے. نہیں یہی تھے نا, اور یہی تھے کہ جن سے بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے مولوی اور قاضی شہر وغیرہ پہنچے تھے کہ حضرت یہ بے نمازی خبیث پہنچے تھے اور کہنے لگے حضرت آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. ایسے ہی وہ سڑک چھاپ مفتی رہے ہوں گے بیچارے, ہے نا, تو دعا کریں کہ بارش ہو جائے. تو انہوں نے کہا میں کیا دعا کروں, کہیں حضور آپ دعا کریں. چنانچہ حضرت نے دعا کیا کی, چوڑیاں آسمان کی طرف لے گئے اور کہنے لگے کہ بارش اتارو ورنہ اپنا یہ سہاگ لے جاؤ. یہ سہاگن بنی ہوئی تھی کتی, ہجڑی کی اولاد, یہ ان کا پیر ہے, اور آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے. آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے. اور امام اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں اور وہاں زیارت میں نے کی ہے, اور آج بھی وہاں کے رہنے والے مجاور بعین ہی وہی لباس کے اندر ہیں جن لباس میں وہ حضرت خواجہ تھے, یعنی وہ مخنث اور ہجڑا صاحب تھے, ہے نا. خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال, لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, مجھ سے تو باقاعدے اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے, یہ آج جماعت الثانی ہے نا, یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا, اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی, اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے لوگ تھے, ہماری قوم کے حضرت تھے, ہم ہی نہیں, اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. ہمارے یہاں بامبے بھیونڈی میں ایک ہجڑا تھا, وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ہمارے ہی برادری کے تھے. یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں, اللہ کی قسم. اس لیے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے, اور ٹرین ان کے لیے فری, ان کے لیے ٹکٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب فری. کیونکہ مردوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے, عورتوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے, ان کا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں ہوتا ہے, یہ تو بے ڈبے کے ہوتے ہے نا. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈبہ بتاؤ, ہمارا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں.
نہیں تو ٹکٹ دو تو ڈبہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر ٹکٹ کہاں سے؟ تو یہ سب معاف ہے ان کے لیے۔ تو باقاعدہ یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے، اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو، چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اپنی ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے، خواجہ تیری دیوانی، خواجہ پیا تیری دیوانی، خواجہ کو پیا کہتے ہیں، اور یہ سب ان کی کیا ہیں؟ پیا کا اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو یہی سہاگن شاہ رحمت اللہ علیہ تھے، جو آج بھی وہاں کے لوگ احمد آباد کے اندر ان کی قبر کے اوپر جا کے دیکھو، گجرات کے اندر وہی لباس، چوڑی، کنگن اور جناب علی سرمے اور وہی سب لباس میں بیٹھتے ہیں وہاں، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے ایمان اور عمل اور عقیدے خراب کرتے ہوں گے، تو اللہ ہی جانے، اس کا تو خیر کوئی وہی نہیں ہے، یہ تو اندر کی بات ہے، وہ تو بزرگان دین ہی سمجھتے ہیں، ہم لوگ کیا سمجھیں گے شریعت کے ماننے والے لوگ۔ تو کہتے ہیں بہرحال میرے عزیز، میرے دوست، یہ بات آئی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اولیاء کے سلسلے میں ان کے ایمان اور عقیدے دیکھیں، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب میرے پاس ہے، اور اتفاق سے یہ سوئے قسمتی ہے اس کتاب کی جو میرے پاس موجود ہے، اور باقاعدہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہابیوں کو اگر ذلیل کرنا ہے تو یہ کتاب پڑھو۔ ہمارے استاد ہیں یہ مولانا بدر الدین قادری رضوی مصطفی گورکھپوری، مر گئے، ہمیں فارسی کی پہلی دوسری پڑھاتے تھے، اور یہ بہت بڑا تمباکو خور آدمی تھا یہ، بہرحال جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا یہ، بہرحال بہت بڑے مولانا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر وہابیوں کے عقیدے، وہابیوں کو ذلیل کرنا ہو تو احمد رضا خان صاحب کی یہ سب کتابیں پڑھو، نصیحت کی ہے، اور ایسی زبان استعمال کی ہے کہ جو وہابی کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ یہ دیکھیں، کہتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ جو جملہ اہل عالم و تمام مسلمان دیار مشرک و کافر ہیں، ان سے قتال کرنا، ان کے اموال کو چھین لینا حلال و جائز ہے۔ اس طرح سے یہ یعنی کہتا ہے کہ وہابی دیوبندی جو ہیں یہ عقائد فاسدہ رکھتا تھا، ارے بہت بڑی بری باتیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ اس نے خوب آسمان کے قلابے لگایا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب اولیاء کے بارے میں، کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاء الملت والدین نقش بند، یہی نقش بندی ہیں، نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے، نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاء الملت والدین نقش بند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں، سنو مرد کی تعریف ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے، وہ مرد نہیں ہے۔ اپنے انگوٹھے پہ پوری دنیا دیکھو، پوری دنیا بریلویت کو چیلنج ہے، سارے ہجڑے ہو گیا، اس پیر کی بات میں تو سارے ہجڑے نکلے۔ کہہ رہے ہیں کہ مرد وہ نہیں ہے جو دوری دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے، یعنی جیسے انگوٹھے کے ناخن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی اگر آپ پوری دنیا کو نہ دیکھیں تو آپ مرد، پوچھو جتنے بھی قبر پرست ہیں، یہ مرد ہیں کہ عورت ہیں، کیا ہیں یا بیچ کے ہیں، اگر انگوٹھے پہ یہ دیکھیں یا جتنے قبروں پہ بیٹھے ہوئے سجادہ نشین ہیں تب تو یہ مرد ہیں، ورنہ یہ مرد۔ کہتے ہیں اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے، احمد رضا خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے اعلیٰ جاہ کفش بردار ہیں، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم، تو ان کا کیا فرمانا ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے، جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس 1 بجے دیکھا تو 2 بجے غائب، یا 1:05 پہ دیکھا تو 1:06 پہ غائب، نہیں، علی حکم اتصالی، بلکہ علی الاتصال یہی حکم ہے، علی الاتصال یہی حکم ہے، ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ ان بوبوتا عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہاں لگی ہوئی ہے؟
لوح محفوظ میں لگی ہے۔ اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی۔ اور اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر ہو یا کوئی خشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے۔ تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات، تمام دنیا، تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں، تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو، اور شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمور فرمائے، اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے؟ ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو بے شرمو، اور پھر تمہیں میں کہہ دوں گا پھر مناؤ 11ویں، تمہارے لیے جائز، دکھاؤ۔ کہیں نہیں، وہ بیچارے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان تو رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چند نمونے ان کتابوں کے حوالے سے، آئیے ذرا موجودہ دور کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وضاحت کروں تاکہ اس دور کے لوگوں کا بھی آپ کو کچھ علم ہو جائے۔ اور میرا خیال ہے میں نے 9 بجے پروگرام شروع کیا تھا، 10 بج گئے ہیں، میرا خیال ہے پروگرام رہنے دیا جائے، سوال و جواب کی کچھ ہو جائے، بقیہ باتیں میں انشاءاللہ اگلے جو ہے مجلس میں کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ یا مختصر سی بتا دوں؟ رہنے دیں، ذرا مزے سے بتائیں گے نا، بڑی لمبی بات ہے۔ یہ ہمارے پاس خواجہ اجمیری کی اسرار حقیقی ہے، اور یہ خواجہ بندہ گیسو دراز سید محمد گیسو دراز حسینی کی کتاب جوامع الکلم ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ صرف انہی دونوں کے اوپر ان کا ذرا حال چال بھی آپ حضرات معلوم کر لیں، کہ دنیا کے گوشے گوشے میں رجب کے مہینے میں خوب کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور خوب جو ہے گاڑی چلی اجمیر کو، خواجہ غریب نواز کے شہر میں خوب ہوتے ہیں۔ ذرا اس موسم میں دیکھ لیں آپ ان کو کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ